بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اب سب پہ ہوگا۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے 1 to 7 یونٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں۔ کمپلیٹ سولوشن، ٹرانسلیشن، پوئمز کے ریفرنس کانٹیکسٹ، ان شارٹ جے کے ہر ایک چیز آپ کو میں نے اس سے پہلے شیئر کی ہوئی ہے۔ یونٹ نمبر 8 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یونٹ نمبر 8 کی اس سے پچھلے لیکچرز میں ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہم کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے سنا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 کے جو بقیہ ٹاپکس رہتے ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ سولوشن کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ٹرانسلیشن ہم نے کور کر لی، اور ٹرانسلیشن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اچھا، یہ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ملٹیپل چوائس کویسچن کا۔ اس میں آپ دیکھیں جو رائٹ آنسر ہے اس کے آگے آپ کو ٹک لگا نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کسی لائن کے آگے اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے الفاظ ہیں، جتنی لائنز ہیں، یہ سارا کچھ جتنے بھی 1 ورڈ آنسر ہیں، یہ سارے آپ کے لیسن کے اندر سے پوچھے گئے ہیں۔ میں اس کی ٹرانسلیشن نہ ساتھ لکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ چونکہ میں نے پورے لیسن کی ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن کروائی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ بچوں کو اس لائن کو پڑھنے کے بعد اگر آپ نے لیسن اچھا سنا ہوا ہے، اگر آپ نے لیسن کی ٹرانسلیشن تیار کی ہوئی ہے، تو آپ آنسر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ وداؤٹ سینگ آنسر جو آپ ٹک کر سکتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسر کون سا ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی آپ کو ٹاپکس شیئر کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے جتنے بھی یونٹس شیئر کیے ہیں، ایم سی کیوز شیئر کیے ہیں، ورڈز کے سینونیمز شیئر کیے ہیں، میں کسی کے ساتھ ٹرانسلیشن نہیں لکھی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ مجھے امید ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے نے اسے سنا ہوگا تو اسے سمجھا ہوگا، اور کسی بچے کو اس کی لائن کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اکثر بچے مجھے یہ گلا کرتے ہیں کہ جو میں نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کی تصویر جو ہے وہ بلر آ رہی ہے یا تصویر کلیئر نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں، یہ سارا اپنی طرف سے جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ 720 کی ریزولوشن کے ساتھ، اپنی طرف سے جو پی ڈی ایف میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ساری کلیئر ہیں، اور ہائی ریزولوشن میں ہی اسے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ باقی اگر آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اگر آپ کی جو انٹرنیٹ کوالٹی ہے، آپ کے ایریا میں اگر انٹرنیٹ سلو ہے، تو اس حساب سے یوٹیوب جتنا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے، پکچر کی ریزولوشن بھی اتنی ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر 244 کی ریزولوشن پہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تصویر جو ہے وہ انتہائی بلر نظر آئے گی۔ اس کا سلوشن ایک یہی ہے، اپنی ویڈیوز کو آپ اچھی کوالٹی میں چلائیں۔ جتنی آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی ویڈیو کی، تصویر خود بخود صاف ہو جائے گی۔ سیٹنگ سے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے تصویر کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہمارا فرسٹ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ورڈ سینونیمز بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو پیپر کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے پیپر میں جو پہلا کویسچن ہوگا آبجیکٹیو کا 10 نمبر کا، یہ کس طرح کا ہوگا۔ ہر لیسن سے آپ کے اس طرح کے جو یہ ساری لائنز جو ہیں یہ آپ کے لیسن کے اندر سے پوچھی گئی ہیں۔ اس میں ایک لفظ آپ کو بولڈ نظر آ رہا ہے، اس بولڈ کے نیچے 4 آپشن ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ اس لفظ کے ریلیونٹ کون سا آپشن جو ہے وہ زیادہ کلوز ہے۔ تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے اس میں میں نے بولڈ بھی اس کو کر دیا ہے، ڈارک بھی کیا ہے، اور اس کے آگے ٹک بھی لگا دیا ہے۔ یہ سارے سینونیمز، ان کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن میں نے ایڈ نہیں کی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آلریڈی میں آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں، میں سمجھا چکا ہوں۔ اگر میں نے ایک پورے ٹرانسلیشن میں محنت کی ہے اور میری 1.5 گھنٹے کی اگر ویڈیو صرف ایک لیسن کی ٹرانسلیشن پہ بن گئی ہے، تو میں امید کروں گا کہ آپ اسے سنو گے بھی، آپ اسے سمجھو گے بھی، اور کوئی بچہ مجھ سے یہ ریکویسٹ نہیں کرے گا کہ ملٹیپل چوائس کویسچنز اور جو ورڈ سینونیمز میں نے وداؤٹ اردو ٹرانسلیشن شیئر کی ہیں ان کے ساتھ اردو لکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیسن نہیں سنا، آپ نے جو محنت کی ہے ٹرانسلیشن کو پوری آپ کو سمجھانے میں، ایک ایک لفظ کو بتانے میں، اس کو سنے بغیر آپ بالکل شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو میری طرف سے وہ معذرت ہوگی، میں آپ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن شیئر نہیں کروں گا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ جن بچوں نے ٹرانسلیشن سنی ہوگی، ایک ایک لفظ کو انہوں نے نوٹ کیا ہوگا، تو وہ لازمی جو ہے وہ اسے دیکھے بغیر ہی آنسر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جتنی ٹرانسلیشن کروائی ہے
جتنے لیسنس کی اس سے پہلے میں کروا چکا ہوں، تو ایک ایک لفظ کے میں نے 2 2 3 3 مطلب بتائے ہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 2 مطلب نظر آ رہے ہیں. پیپر میں کبھی آپ کے 2 مطلب نہیں لکھے ہوں گے. مجھے یہاں پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو ووکیبلری جو ہے وہ اس کی بلڈ اپ کروں. ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. جس طرح آپ اگلے اس کے سینونیمز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے 2 آنسر لکھے ہیں. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. تو میں نے چونکہ پوری ٹرانسلیشن آپ کو کمپلیٹ کروائی ہے، اور اس پوری ٹرانسلیشن میں نے ایک ایک لفظ کے 3 3 4 4 ورڈز کے سینونیمز لکھوائے ہیں. مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ سیکھیں، ووکیبلری کو سیکھیں. سیکنڈ ایئر کی انگلش میں یاد رکھنا، اردو کی ٹرانسلیشن آئے گی، ان سین آئے گی. جس بچے نے ووکیبلری اچھی تیار کی ہوگی، ووکیبلری جس کی اچھی ہوگی، وہی بچہ جو ہے اردو کی ٹرانسلیشن کو خود سے اٹیمپٹ کر سکتا ہے. انگلش وہ اس کی خود سے لکھ سکتا ہے. تو ووکیبلری آپ کی انگلش لرننگ میں بہت ضروری ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 2 سے 3 سبق کی ٹرانسلیشن کو بھی اچھا تیار کر لیں گے تو ووکیبلری آپ کی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اور آج کا جو لیسن ہم نے جو اس سے پہلے اسٹڈی کی ہے، تو اس کی پوری ٹرانسلیشن 60% ٹرانسلیشن، 60% اس میں ورڈز جو ہیں وہی ریپیٹ ہوئے ہیں جو سے پچھلے یونٹس میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، پچھلے یونٹس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سے آگے جو یونٹس پڑھیں گے تو ان میں بھی وہی ووکیبلری یوز ہوگی جو ہم پچھلے یونٹس میں کر چکے ہوں گے. تو پچھلے یونٹس کا آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا آگے بھی. اور فرسٹ ایئر کی انگلش اگر آپ پوری کر لیتے ہیں تو موسٹلی بچے جو ہے سیکنڈ ایئر میں وہ اردو کی ٹرانسلیشن کا پیراگراف خود سے اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آج کا تیسرا ٹاپک ہمارا شارٹ کویسچنز کا. کوشش کی ہے ہر بچے کے مینٹل لیول کو مد نظر رکھ کر ایکسرسائز اور ان سائڈ چیپٹر سے جو کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کس طرح دیکھیں آپ یہاں پہ کویسچنز کے میں نے آپ کو اچھی سمجھ کے لیے اردو کی ٹرانسلیشن ساتھ ایڈ کی ہے. اور ہر کویسچن کو اس سے پچھلے یونٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مینٹل لیول کو رکھ کر میں نے اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی لکھے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا کویسچن جو ہوگا وہ ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. یہ ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے تو اسے تھوڑا سا انگلش ایزی کی ہے. پھر اس کے بعد ایسے بچے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کویسچن تیار نہیں ہو سکتے یا زیادہ لائن کے آنسر تیار نہیں کر سکتے ہم، تو ان بچوں کے لیے 1 سے 1.5 لائن کا آنسر میں نے ہر کویسچن کا اسی طرح پرووائڈ کیا ہے. یہاں پہ بھی کویسچن نمبر 2 میں بھی دیکھیں آپ اردو کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے کویسچن ہے، اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ کی ہوئی ہے. ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے کویسچن ہے، ان کی اردو کی ٹرانسلیشن ہے. پھر اس کے بعد جو بلو ایوریج ہیں ان کے لیے الگ سے جو لیسن میں سے کس طرح آپ شارٹ کویسچن تیار کر سکتے ہیں ان کے لیے الگ سے کویسچن ہے. باقی ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، بریلینٹ اسٹوڈنٹس اور ایوریج اسٹوڈنٹس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس کی ووکیبلری ہے کچھ کویسچن کی وہ تھوڑی سی مشکل رکھی گئی ہے، جبکہ جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں نے آسان الفاظ میں بتا دیا ہے. فرق صرف اتنا ہے، لائنز تقریباً دونوں کی سیم ہے، تھوڑی سی لائنز کا فرق ہے. 2 نمبر انہیں بھی ملیں گے، 2 نمبر انہیں بھی ملیں گے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی ووکیبلری اچھی ہوتی ہے یا انگلش کی سیلف رائٹنگ وہ کر سکتے ہیں، تو ان بچوں کو میں نے تھوڑی سی مشکل انگلش کے ساتھ آنسر لکھا ہے، جبکہ ایوریج بچوں کے لیے تھوڑی سی آسان انگلش لکھی ہے. باقی جو بلو ایوریج ہیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں انگلش میں پاس ہونا مشکل لگتا ہے، تو ان بچوں کے لیے میں نے آسان کام کیا ہے. ان کے لیے 60 to 70 مارکس اگر انگلش میں آ جاتے ہیں تو انف ہوتے ہیں. باقی ایوریج اسٹوڈنٹس والے اور جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں کوشش کریں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ 95+ مارکس انگلش میں گین کر سکتے ہیں. یہ سارے کویسچن آنسر، اس کے علاوہ جو باقی سولوشن ہے یہ سب کچھ آپ کو پچھلے یونٹس کا بھی میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو گرامر کا کام آتا ہے اس میں بھی آپ کو بتا دوں، اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو گرامر کا کام چاہے مارل سٹوریز ہیں، چاہے لیٹرز ہیں یا پیرا ورڈز ہیں، جو بھی اپلیکیشنز وغیرہ، یہ سارا کچھ انتہائی آسان الفاظ میں بھی میں نے شیئر کر رکھی ہے، آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن کے ساتھ ہر ایک چیز میں نے لکھی ہے. تو انگلش کے حوالے سے آپ کو اس چینل سے سب کچھ مل جائے گا. چونکہ میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کام بناؤں، جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مجھے لگے کہ ایوریج اسٹوڈنٹس کو الگ سے پڑھانا چاہیے، بلو ایوریج کو الگ سے رکھنا چاہیے، تو اس لیول کو مد نظر رکھ کر میں جو کام ان کے لیے میں بناتا ہوں وہی کام میں پبلک بھی کر دیتا ہوں، وہی کام میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں، تاکہ
اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اکثر کالجز میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انگلش ٹیچر اگر ان کو پرووائڈ نہیں ہے تو ان بچوں کے لیے انشاءاللہ انگلش کے حوالے سے آپ کو مکمل رہنمائی جو ہے پورے پیپر کی 100 مارکس کی اسی چینل سے مل جائے گی. ہر ایک چیز، ہر ایک ٹاپک آپ یہیں سے پریپیئر کر سکتے ہیں، یہیں سے نوٹ کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے جو چیز بھی یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہوں، ہر ویڈیو کے لاسٹ میں میں اپنا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو اس کا PDF چاہیے ہوتا ہے یا جو سکرین شاٹ سے نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ مجھ سے PDF بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہر ویڈیو کے لاسٹ میں یوٹیوب کی بایو سے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. باقی جو بھی آپ کو کام آسان لگتا ہے یا آپ کو ایسا کوئی کام جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ اسے ضرور نوٹیفائی کریں، ضرور بتائیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جتنا آسان سے آسان ہو سکتا ہے، کوئی جو ایک ٹاپک اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے تو اگر میں وہ بناتا ہوں تو اس طرح اس ٹاپک سے جڑے بقیہ بچوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ہمارا کوشچن آنسر کا پورشن تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی آسانی ہوگی. موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز بھی ہیں اور آپ کے لیول کے مطابق جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے اسے تیار کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پنکچویشن کا پورشن آتا ہے. اس سے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، میں جیسا بھی اسٹوڈنٹ ہے اسے پنکچویشن تیار کرواتا ہوں. یہ پنکچویشن جو آپ کو سالوڈ اور انسالوڈ، اب یہ لائنز آپ کے پیپر میں آئیں گی. ان لائنز میں آپ نے کاما کس جگہ پہ، جس طرح دیکھیں آپ جو لیٹر کیپٹل ہے اسے کیپٹل کرنا ہے، جو کاما استعمال کس جگہ پہ ہوگا، پھر اس کے بعد فل سٹاپ کس جگہ پہ آئے گا، پھر اس کے بعد انورٹڈ کاما کس جگہ پہ آئیں گے، پھر کوشچن مارک کس جگہ پہ آئے گا. تو یہ سارے سائنز آپ نے سیکھنے ہیں. اگر آپ ان سائنس کا استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو کوئی بھی لائن کسی بھی انگلش کی بک سے آپ کو دے دی جائے تو آپ اسے خود سے سالو کرنے کے قابل ہوں گے. یہ فائدہ ہوتا ہے پنکچویشن کو سیکھنے کا. اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ انسالوڈ اور سالو بھی دے رہا ہوں، میں اس کا سلوشن بھی پرووائڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ کو ایک لائن کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی دے دی جاتی ہے اور اس لائن کو آپ خود سے پنکچویٹ کرتے ہیں تو وہ اچیومنٹ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ آگے کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی آپ کو ایک چیز کام دے جائے گی. لیکچر جس کے بھی اپلوڈڈ ہے، مجھے بھی سنیں، آپ کسی اور کو بھی سن لیں. ان شارٹ یہ کہ پنکچویشن کو رٹے نہیں لگانے. یہ 5 پنکچویشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ 5 شیئر کی ہیں یہی آپ نے تیار کرنی ہے اور یہی آپ کے پیپر میں آئے گی. اس کے علاوہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں. تو آپ نے جو تیار کرنا ہے وہ سیکھ کے تیار کرنا ہے، رٹے کے ساتھ تیار نہیں کرنا. یہ پنکچویشن کا پورشن. اور آج کا ہمارا لاسٹ پورشن ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کے پیراگراف. اچھا، ٹرانسلیشن میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں بچوں کو، چونکہ میں ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن آپ کو کروا رہا ہوں تو آپ نے ٹرانسلیشن پورے سبق کی آپ کو آنی چاہیے. یہ آپ کو ہر ٹاپک میں سینونیمز ہیں، MCQs ہیں، کویسچن آنسر ہیں، یا جو بھی ون ورڈ آنسر ہے تو آپ کو اس میں مدد دے گا. لیکن ایسے کو بچہ کہ جو سمجھتا ہے کہ بس مجھے آپ بالکل شارٹ کام دے دیں، میں نے شارٹ ہی کرنا ہے، میں پوری جو بک ہے یا پوری ٹرانسلیشن کو میں تیار نہیں کرنا، تو ان بچوں کے لیے یہ ایک گیس ہے کہ آپ پورے سبق کو تیار نہ کریں. تو جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں اس سبق کے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. یہ اپنی بک سے نشان لگانا ہے. سٹارٹنگ لائنز ہیں، پھر اس کے بعد وہ پیراگراف آپ نے کہاں تک تیار کرنا ہے اس کی اینڈنگ لائنز ہیں، درمیان میں پورا پیراگراف آپ نے اپنی کتاب سے دیکھنا ہے. یہ سارے پیراگراف امپورٹنٹ ٹوٹل 6 بنتے ہیں. شروع کی لائنز اور آخر کی لائنز آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر اس کے بعد پیراگراف کی اردو کی ٹرانسلیشن. جو پیراگراف آپ کو میں اوپر دکھائے ہیں یہ سارے پہلے پیراگراف کی اردو کی ٹرانسلیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ پیراگراف نمبر 2 جو آپ کو دکھایا ہے اس کی اردو کی ٹرانسلیشن ہے. یہ پیراگراف نمبر 3 ہے. پھر اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 ہے، پیراگراف نمبر 5 اور پیراگراف نمبر 6. یہ سارے پیراگراف آپ کی اردو کی ٹرانسلیشن کے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ جو پیراگراف آپ کے ساتھ میں شیئر کروں وہی آپ نے تیار کرنے ہیں. پہلی کوشش پوری کریں، آپ کو پورا کام کروایا تو آپ اسے پورا ہی تیار کریں. لیکن اگر کوئی بچہ اسے شارٹ کرنا چاہتا ہے تو امپورٹنٹ چیزیں بھی تیار کر سکتا ہے. باقی آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ایزی لگے، کوئی چیز آپ کو لگے کہ میرے لیے آسانی کا باعث ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ ایئر کا گروپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے میں بناؤں گا، وہ بھی ایڈ کروں گا. اس میں بھی میں امپورٹنٹ مٹیریل سارا شیئر کرتا رہوں گا
PDF کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. PDF کے لیے میں اپنا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آپ نوٹس مجھ سے لے سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی ٹاپک اگر آپ کو کنفیوز کرے تو آپ نے اس چینل کو نہیں بھولنا. اس چینل پہ آپ جو بھی ٹاپک انگلش کے حوالے سے سرچ کریں گے پہلے آپ کو مل جائے گا, لیکن پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو جتنا آسان سے آسان ہو سکا آپ لوگوں کے لیے اسے آسان کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اسے اپلوڈ کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.